میں اس وقت ٹورانٹو میں جناب یوسف خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور سینئر پاکستانی ہیں کینیڈا کے، اور میں اکثر ان سے وقتاً فوقتاً کینیڈا کے بارے میں معلومات کے لیے سوالات پوچھتا رہتا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ ان سے کچھ دلچسپ اور اہم ایشوز پہ جو عام پاکستانی جو یہاں نئے نئے آئے ہیں یا جو آنے والے ہیں ان کی دلچسپی کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہوں۔ میں جس وقت نکلا ہوں بنگلہ دیش کے علیحدگی کے امکانات شروع ہو گئے تھے، علیحدہ نہیں ہوا تھا، اچھا، لیکن میرے آنے کے کچھ ہی مہینے کے بعد جو ہے بنگلہ دیش کی تخلیق ہوئی۔ اچھا، اور کیا عمر تھی آپ کی آئے تھے؟ میری اس وقت کوئی 25-26 سال کی میری عمر تھی، اس وقت تو جوان آدمی تھا۔ اس زمانے میں لوگ ویزا لے کر آتے تھے یا امیگریشن لے کر آتے تھے؟ نہیں، میں تو چونکہ میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے اسپانسر کیا تھا تو میں اسپانسرشپ پہ آیا تھا، لیکن اسٹوڈنٹ ویزا پہ بہت لوگ آتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ جیسے کراچی پالی ٹیکنک وغیرہ کے جو پڑھے ہوئے تھے، سب سے پہلا بیچ ان کا آیا تھا۔ اس زمانے میں یہاں پہنچنا رہنا آسان تھا پاکستان سے؟ اس زمانے میں مشکل نہیں تھا پاکستان سے آنے کے بعد، اور اکثر لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے تھے جب وہ جاتے تھے اپنا ویزا بڑھوانے کے لیے تو ان سے امیگریشن آفیسر اکثر کہتا تھا کہ تم اپلائی کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے اس کی۔ ہمت افزائی کی جاتی تھی؟ جی ہاں، سب سے پہلا بیچ جو تھا وہ تو مڈ 70s کے بعد آیا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جو ہے آمد لوگوں کی شروع ہو گئی تھی اور بے شمار لوگ آ کے ایز اے وزٹر آتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، لیکن بعد میں ایک مڈ 70s میں انہوں نے ایک جنرل ایمنسٹی دی تھی، تو اس میں جتنے آئے تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے یا ایز اے وزٹر آئے تھے اور غائب ہو گئے تھے، ان سب کو ایمنسٹی دے دی کی تھی، تو ایک ماس امیگریشن ہوا تھا اس زمانے میں۔ اور اس کے بعد 90s میں آئے؟ اس کے بعد جو ہے اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اس لیے کہ یہاں کا ایک پریمیئر ہوتا تھا سسکیچوان کا، رومناف۔ جب اس نے وہ پریمیئر شپ چھوڑی تو اس کے بعد اس کو ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا، آئی تھنک اٹ واز ان ارلی 80s، کہ جس میں اس نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ یہاں کے سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے، جس میں پینشن، ویلفیئر سسٹم، یہ سب کچھ، اس کے لیے ٹیکس پیئر چاہیے اور اس کے لیے کم از کم 500,000 امیگرینٹس کی ضرورت ہر سال ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ اپوزیشن جو تھی وہ اسی کو ایک بیسس بنا کے اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لیکن ان کا ٹارگیٹ تو یو کے لوگ تھے نا، جو امیگرینٹ شروع میں جو آئے، جب امیگریشن کھولی انہوں نے تو زیادہ تر لوگ تو ویسٹ کے آئے، انڈیا پاکستان کی تو کم ہی آئے نا۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھا نا 70s میں چیکوسلوواکیا کا میں ریولیوشن آیا تھا، اور ریولیوشن کیا آیا تھا، رشیا نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تھا، تو بہت سارے چیکس جو تھے، بڑا ماس امیگریشن ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بعد میں اس قسم کے ہمارے لوگ تو 90s میں آنا شروع ہوئے، ہمارے لوگ جو ہے ماس میں سمجھیے 90s پھر ہر طرف سے آنے لگے، امیگریشن لے کے اسکل ورکر اور فیملی۔ لیکن جب یورپ میں کنڈیشن تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی تو یورپینس نے یہاں آنا کم کر دیا۔ زیادہ تر جو لوگ جو آتے تھے یہاں وہ پورچوگیز، اور پورچوگیز میں بھی جو ایزورس کے لوگ تھے، جو ایزورس آئلینڈ ہے وہاں کے، وہ زیادہ آئے تھے، اور اٹالین ہوتے تھے۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے میں اگر یہاں سے جمپ لگاؤں، آج جو لوگ آتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ جاب ملے گی کہ نہیں، میں آئی ٹی میں ہوں، میں یہ چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں جو لوگ آتے تھے آپ کے زمانے میں، تو وہ لوگ، ان کی کیا ترجیحات تھی، وہ لوگ کیسے سیٹل ہوتے تھے جلدی؟ وہ سب کے سب جو تھے جیسے اپنے شپ برن کر کے آگے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ جو کچھ بھی اویلیبل ہوگا کم از کم اس سے ابتدا کی جائے زندگی کی، اور اس کے بعد پھر اسٹرگل کر کے دیکھیں گے۔ تو شروع کے 3 سے 4 سال جو تھے کافی چیلنجنگ ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ یہاں سے بھی کچھ تھوڑی بہت ایجوکیشن حاصل کر کے یہاں کے اسٹینڈرڈ۔ اس زمانے میں گورنمنٹ کی مراعات زیادہ ہوں گی؟ گورنمنٹ کی مراعات تو ہمیشہ تھی، لیکن ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس نہیں تھی، تو اس بنا پر بہت سارے لوگ جو تھے اس سے فیض حاصل نہ کر پائے، اور فی الوقت بھی بہت ساری مراعات ہیں جس سے ہم پوری طرح سے واقف نہیں ہیں، اور ہم اس نے بتا دیا اس نے بتا دیا کر کے ہم خود ریسرچ نہیں کرتے کہ ہم پتہ کریں کہ کیا مراعات اویلیبل ہیں، اور بہت ساری سہولتیں ہیں یہاں حکومت کی طرف سے، اور ہم اس کا پورا فائدہ جن لوگوں نے گورنمنٹ کو سمجھا، نظام کو سمجھا اور سہولتوں سے صحیح فائدہ اٹھایا پازیٹیولی، وہ لوگ جلدی سیٹ ہو گئے اور بہت اچھے رہے۔ اور جن لوگوں نے کوشش کی اس کو، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی نا کہ آپ کی کمیونیکیشن ایبلٹی جو ہے نا وہ امپروو ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سب کچھ کرنے کو تیار تھے کہ زبان اچھی ہونی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ وہ بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ زبان اچھی اس واسطے ہونی چاہیے کہ دوسرا جو ہے آپ کی طرف ایک 2 فرق ہیں یہاں۔
اگر آپ وائٹ نہیں ہیں تو آپ جس طرح سے بھی بولیں ان کو گوارا ہے، لیکن آپ براؤن ہیں تو چھوٹتے ہی فوراً اس کی جو منفی احساسات ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں. تو اس کو سپریس کرنے کے لیے ہم کو خود سوچنا ہمارے چاہیے. لوگ کہتے ہیں انگریزی ہمیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں انگریزی ہمیں آتی ہے، ضرور آتی ہے، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ انگریزی آپ اردو میں سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ انگریزی میں ہی سوچتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ زبان بولتے ہیں جو کہ دوسرا اس کا عادی ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کا مطلب ہے ایکسنٹ بھی سمجھیں اور ان کے لب و لہجے میں بات کریں. اگر آپ انگریزی اچھی بول رہے ہیں تو ایکسنٹ کے ساتھ بھی چلے گا، لیکن آپ کی انگریزی گرامیٹیکلی بھی صحیح نہیں ہے اور آپ کچھ کا مطلب کچھ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا ایکسنٹ بھی نہیں ہے تو یقینی بات ہے دوسروں کو کہنے میں سمجھنے میں دقت ہوگی. آپ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ انگریزی صحیح بولیں اور اچھی زیادہ سے زیادہ سیکھیں، طریقے سے بات کریں. اس کا کوئی اہم رول ہے یہاں پہ سیٹل ہونے ہر جگہ ہے، اس لیے کہ میں تو کہتا ہوں اردو بھی صحیح بولو میں؟ جو تمہاری مادری زبان ہے، اور اسی واسطے جو بھی زبان سیکھو اس کو بہتر طریقے سے بولو. پریکٹیکلی ہمارے لوگ تو انگریزی سیکھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے دیسی لوگوں میں رہتے ہیں، تو وہ کافی عرصے بعد بھی انگریزی نہیں بول پاتے. میں دیکھتا ہوں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب آیا تو ہمارے جو ساتھ جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جائیے لائبریری میں بیٹھیے، وہاں جو ہے مختلف ٹیپ سنیے، آپ سمجھیے کہ کس طرح سے بات ہوتی ہے. ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم لوگ برٹشرز کی طرح سے انگریزی بولتے ہیں. ہم برٹشرز کی طرح سے بھی انگریزی نہیں بولتے. ہم جو ہے انگریزی اپنے انڈین اور پاکستانی انداز میں بولتے کوئی ہیں. ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ انگریزی صحیح سے سیکھنی ہے؟ مجھ کو سب سے پہلا واقعہ جو میری زندگی میں ہوا جس نے کہ یہ تبدیلی کے لیے مجھ کو کیا نام ہے مجبور کر دیا میری تبدیلی کی خواہش، اس لیے کہ میں ایک جگہ انٹرویو کے لیے گیا اور مین پاور سے سلپ لے کے اس جگہ پہ، اور کوئی وہاں پہ مسٹر بل کام کرتے تھے. اب انگریزی میں ہم تو اس کو مسٹر بل ہی کہیں گے. میں ریسیپشن پہ گیا تو وہ ایک گوری لڑکی ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی تھی جس نے میں نے اس کو پرچہ دیا. میں نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو سی مسٹر بل. اس نے فوراً اپنے کینیڈین انداز میں مجھ سے کہا کہ ہو ڈو یو وانٹ ٹو سی. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو سی مسٹر بل. اس نے 3 مرتبہ مجھ سے یہ جملہ دہرایا جو کہ مجھے بڑا ناگوار گزرا. پھر اس کے بعد اس نے او یو وانٹ ٹو سی مسٹر بل. مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے کہا اٹ ول ناٹ ہیپن ٹو می آل مائی لائف اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج اٹ. اچھا. اور اس کے واسطے پھر میں نے کوشش کی، میں نے اس کو چینج کیا اپنے آپ کو الحمدللہ. اچھا، تو انگریزی آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ہمارے نئے لوگوں کو؟ کیسے سیکھ کر آئیں وہاں سے جو آنے والے ہیں، اور جو آ چکے ہیں وہ کیوں سیکھیں اور کیسے سیکھیں؟ نہیں، جو آنے والے ہیں یا تو ان کی انگریزی گرامیٹیکلی بہت اچھی ہو، ہے کہ نہیں، جو پڑھے لکھے آدمی کی ہوتی ہے، اور یا پھر ایسا ہے کہ اگر اتنی بھی اچھی نہیں ہے تو کم از کم فلوئنٹلی بولیں اور الفاظ کے لیے جدوجہد نہ کر رہے ہوں. تو انگریزی جو ہے ایک اچھا ہتھیار ہوتا ہے سیٹلمنٹ ہونے کے لیے، بہت ضروری ہے. بہت ضروری. بہت ساری ملازمتیں ایسی ہیں، آپ سیلز میں نہیں جا سکتے جب تک آپ اچھی طرح سے زبان نہ بولیں. آپ پی آر کی جو جاب ہے پبلک ریلیشن کی، اس میں آپ نہیں رہ سکتے. آپ کسی جگہ اگر مینیجر آپ کو لگے بنایا گیا ہے آپ کی قابلیت کی بنا پر، تو آپ میٹنگ کنڈکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوسروں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کے ذہن جو ہے نارتھ امریکہ کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے ذہن جو ہے وہ سنگل ٹریک مائنڈس ہیں. یہ اپنے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں جانتے. اچھا. تو اس بنا پر ان کی سوچ بڑی لیمیٹیڈ ہے. آ کے ای ایس ایل کے کورسز کر لینا کافی نہیں ہوگا؟ ای ایس ایل کے کورسز کر لینا جو ہے اسٹیپنگ اسٹون ہے. اچھا. اور جس طرح سے ہر چیز میں پروگریس ہے، آپ اپنی بھی زندگی میں اپنے زندگی کے واسطے ترقی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہر اسٹیج پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. زندگی میں ترقی کرنے کے لیے بہت سارے کمپوننٹ ہیں، اینڈ دس از ون آف دیم. آپ کو کچھ ایسی مثالیں یاد ہیں کہ جن لوگوں نے انگریزی سیکھی وہ کافی آگے ترقی کر گئے، اور جنہوں نے توجہ نہیں دی وہ پیچھے رہ گئے؟ ایسی کچھ مثالیں؟ جی بالکل. میں شروع میں جب آیا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جو تھے 1972 کی بات ہے، وہ یہاں ایک کمپنی تھی، اس کے اندر پروڈکشن مینیجر تھے، جو کہ کمپنی لیلی کپ کے نام سے مشہور تھی. یہ پیپر پروڈکٹس بناتی تھی، پاکستانی تھے، اور وہ اس وقت جو تھے پروڈکشن مینیجر، جو کہ بڑی اہمیت کی جگہ تھی. ایک اور صاحب تھے جو کہ مڈ 70s میں ایک انجینئرنگ کمپنی میں ان سے ملاقات ہوئی. وہ انجینئرنگ مینیجر تھے، لیکن ان سے میری بات چیت ہوئی. وہ انگریزی زبان جو ہے بڑی روانی کے ساتھ بولتے تھے. اور اس وقت بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ کو اپنے سبارڈینیٹ سے ڈیل کرنا ہے. سبارڈینیٹ سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو زبان آنی چاہیے. سیکھے بغیر مینیجر پوزیشن پہ نہیں جا سکیں گے، مشکل ہوگی. ناممکن تو نہیں کہوں گا، اگر آپ کی قابلیت وہ ایکسل کرتی ہے تو امکان ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ایسی ایگزامپلس بہت ریئر ہیں. تو جو آپ کے دوست انگریزی میں تھوڑا
عبور رکھتے تھے وہ آسانی سے اچھی ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، ان کو مواقع ملے. اچھا. اور ایسے آپ کے دوست ابھی بھی ہیں جو آج بھی وہ دیسی اسٹوروں میں کام کرتے ہیں، پیچھے رہ گئے، اور اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں. اچھا. اب خالی ہمارے ہی نہیں ہیں، اٹیلینس اور پورچوگیز بھی 50 سال سے رہ رہے ہیں، انگریزی نہیں بولتے صحیح. لیکن ان کی بات دوسری ہے، وہ اپنی کمیونٹیز میں ہیں، اسی میں اپنا رہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. ہماری بھی کمیونٹی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی بزنسز میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہی ڈیل کر کے ہم سروائیو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کمیونٹی ایٹ لارج جو ہے اس سے انٹریکشن کے لیے یقین بات ہے آپ کو وہی زبان بولنی پڑے گی جو کہ عام کو سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں نئے آنے والے کو، ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیشنل آتے ہیں آئی ٹی کے، جلدی سیٹلمنٹ ہونے کے لیے انگریزی کے علاوہ اور کن چیزوں کو ٹارگٹ رکھنا چاہیے، تیار ہو کے آنا چاہیے، یا ان کو تیار ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اپنے ذہن سے جو منفی خیالات ہیں وہ چھوڑ دیں. جس میں سب سے بڑی چیز میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے. ڈسکرمنیشن ہر جگہ ہے، موجود ہے ہر جگہ. بعض جگہ لسانی بنیادوں پر، بعض جگہ صوبائی بنیادوں پر، بعض جگہ زبان کی بنیادوں پر، بعض جگہ مذہب کی بنیادوں پر. آج آپ نے دیکھا ہم نے یوسف بھائی سے بات چیت کی، اور وہ یہاں کے ایک پرانے پاکستانی ہیں اور 70s میں آئے تھے. اس مسجد میں وہ والنٹیئر ہیں، سینئرس کے پروگرامات کرتے ہیں، افطار سحری کا انتظام کرتے ہیں، ہفتے میں 1 دن ناشتے کا بھی انتظام کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں 81 سال کی عمر میں بھی خود کو ایکٹیو رکھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس کو فٹ رکھتا ہوں، اور میں خوش ہوتا ہوں. اور وہ پیغام دے رہے تھے انڈیا پاکستان کے سینئرس کو کہ آپ لوگ بھی کچھ اپنی ایکٹیویٹیز بنائیں، کوئی کام کریں کمیونٹی کے لیے، بچوں کو سکھائیں، کچھ مسجد میں، محلے میں کوئی کام کریں. کیونکہ سینئر آدمی سینئر ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ کمیونٹی کو بہت کچھ دے سکتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ برف گر رہی ہے، اور یہ رات بھر برف یہاں پہ گرے گی. آج کل دسمبر کی آج 3 یا 4 تاریخ ہے، اور یہ برف کا جو ساتھ ہے ان کا کینیڈا کا، یہ جنوری فروری تک رہے گا ایسے ہی. اور عام طور پہ لوگ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ان مہینوں میں انڈیا پاکستان چلے جاتے ہیں بجائے گھر میں بند رہنے کے. اور جو نیو امیگرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا وزٹر ہیں، وہ ان مہینوں میں نہیں آنا چاہتے. ان کو ان کے دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپریل کے بعد آئیے گا، جب برف رک چکی ہو، جب زندگی یہاں پہ رواں دواں ہو. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم یوسف بھائی سے کن موضوعات پہ بات کریں، اور اسی کی طرح اور ان کے جو ساتھی ہیں کیا ان سے بات چیت اور گپ شپ لگانا مفید ہوگا. اگر وہ آپ کو لگے کہ اس طرح کی گفتگو اور ایسی شخصیات سے بات چیت بنا کر ویڈیو میں ہم آپ کو شیئر کریں تو مجھے بتائیے. پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں.